إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، میں نے آج کے خطبہ جمعے کے لیے سورہ تکاثر کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت کی تلاش نے، کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا۔ الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، غافل کر دیا ہے تمہیں تکاثر نے۔ یہ عربی کا جو لفظ تکاثر ہے یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اس کے اندر تین باتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز، زیادہ سے زیادہ دولت کی خواہش، کہ خوب دولت ہو جائے، خوب پیسہ ہو جائے، پیسے کی ریل پیل ہو جائے، خوب اس کی خواہش۔ اور دوسری چیز جو اس میں پائی جاتی ہے وہ ہے اس کے سلسلے میں مسابقہ، مقابلہ کرنا، دولت میں دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، آگے نکل جائیں، ہم اس سے زیادہ کمائی والے ہو جائیں، پیسے والے ہو جائیں، یہ مقابلہ آرائی، مقابلہ کرنا۔ اور تیسری چیز جو اس میں پائی جاتی ہے وہ ہے فخر، دولت کا کمانا، دوسروں سے آگے نکلنا اور پھر اس پر فخر کرنا، دوسروں کے سامنے اس کو جتانا، اپنی دولت کا اظہار کرنا، نام و نمود کی خواہش، یہ ساری چیزیں، یہ تینوں چیزیں بیک وقت لفظ تکاثر میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ تکاثر پڑھ رہے تھے، ایک صحابی پہنچتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے کتاب الزہد۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ تکاثر پڑھ رہے تھے کہ صحابی پہنچے آپ کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کہنے لگے کہ یقول العبد مالی،
اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، میرا مال میرا پیسہ، میرا پیسہ میرا پیسہ۔ بندے کا پیسہ کیا ہے؟ ما اکلت فافنیت، تم نے کھایا اور وہ ختم کر دیا۔ لبست فابلیت، کپڑے پہنے اور بوسیدہ کر دیے، پرانے ہو گئے۔ وتصدقت فامضیت، اللہ کی راہ میں خرچہ کیا اور اسے آگے بھیج دیا۔ یہ ہے مال۔ دنیا میں جس مال کو آپ اپنا مال کہہ رہے ہیں، میرا مال میرا پیسہ میری دولت میرا گھر میری جائیداد، یہ تو سب ختم ہو جانے والی ہے۔ تم نے جو کھا لیا وہ ٹھیک ہے، تم نے جو کپڑا پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ ٹھیک ہے، تمہیں فائدہ حاصل ہو گیا۔ باقی تم جو چھوڑ کر جانے والے ہو وہ تو سب تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارے بیٹوں کا ہے، بیٹیوں کا ہے، بیوی کا ہے، ماں باپ کا ہے، جو بھی تم چھوڑ کر جاؤ گے تمہارے ورثہ کا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہاری جیب میں پیسوں کی گڈی موجود ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ پیسہ موجود ہے، پیسے کی لالچ دل کے اندر بھری ہوئی ہے، بار بار اس کو دیکھنا، اس کو گننا، اس کو شمار کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ پیسے نکالتے وقت آدمی کا دل میں درد ہو رہا ہے، نہیں خرچہ کرے گا، اور اچانک موت ہوگی، موت آ گئی، تمہاری جیب سے وہ پیسہ نکال لیا گیا، اب تو تمہارا نہیں رہا، اب تو یہ پیسہ تمہارے کسی کام کا نہیں رہا۔ نہ تو تم نے اس میں سے کھایا کہ تم کو فائدہ ہوتا، نہ تو اس میں سے پہنا کہ تم کو فائدہ ہوتا، یہ تو تمہاری جیب میں رکھا رہا۔ کاش کہ تم وہ کر لیتے، تصدقت فامضیت، کاش کہ تم اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیتے، اللہ کی راہ میں کچھ پیسہ نکال دیتے، اور جو پیسہ نکال دیتے اللہ کی راہ میں، جو پیسہ خرچہ کر دیتے، اب وہ تمہارے کام آتا۔ اب مرنے کے بعد تمہارے اکاؤنٹ میں ہے پیسہ، اب وہ پیسہ جمع ہے، اب مرنے کے بعد بھی وہ پیسہ تمہیں مل رہا ہے، تمہیں اس کا ثواب مل رہا ہے، اس کا فائدہ مل رہا ہے، تم اللہ کے ہاں پہنچتے ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اس کی نیکیاں موجود ہیں ہمارے پاس میں۔ اب اس نے جو دنیا میں خرچہ کیا تھا اس سے کہیں زیادہ، 700 اس سے بھی گنا زیادہ اس کو بدلہ ملے گا۔ 1 روپیہ جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچہ کیا، ہزاروں گنا زیادہ اس کا بدلہ تم کو مل رہا ہے۔ اس وقت انسان کی تمنا ہوگی کاش کہ میں نے اللہ کے راہ میں کچھ پیسہ خرچہ کر دیا ہوتا، کاش کہ میں نے اللہ کے راہ میں خرچہ کیا ہوتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، بیماری بتائی، بیماری کی جڑ بتائی۔ اس دنیا کے اندر جہاں پر آپ رہ رہے ہیں، یہاں پر ایک دل کی بیماریاں ہیں، جیسے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ویسے ہی روح کی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دل بیمار ہو جاتا ہے، دل مریض ہو جاتا ہے، اللہ نے اس بیماری کی جڑ بتائی ہے۔ جڑ یہ ہے کہ شیطان مردود تمہیں غافل کر دیتا ہے، اور غفلت کے ایسے پردے ڈال دیتا ہے تمہارے سامنے، اتنے پردے ڈال دیتا ہے کہ تم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انسان بڑھتا ہے، یکبر ابن آدم، ابن آدم کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اور ایسے ہی اس کی 2 چیزیں اور بڑھتی جاتی ہیں، ایک دولت کی حرص اور ایک عمر بڑھنے کی حرص۔ اسے زندگی زیادہ چاہیے، اسے دولت زیادہ چاہیے، یہ دونوں چیزیں بھی ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ انسان جو بڑا ہوتا رہتا ہے، جیسے جیسے بڑھاپے کی منزل کو پہنچتا رہتا ہے، اب تو اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، آخرت کی طرف جانے کا وقت ہے، قبر کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، لیکن ہوتا یہ نہیں ہے۔ اس کی عمر اور وہ تمنا کرتا ہے میری عمر ابھی ہے ہی کیا، ابھی تو ہم اور جئیں گے، ابھی تو ہماری زندگی اور ہوگی، ابھی اس کی تمنا بڑھتی جاتی ہے، آرزو اس کی بڑھتی جاتی ہے، خواہش اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الہاکم التکاثر، اس دولت کی ریل پیل نے، اس کی خواہش نے
تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، اللہ کی یاد سے غافل، آخرت سے غافل، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے غافل. یہ غفلت نے ڈال رکھا ہے تم کو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ قبروں میں پہنچ جاؤ گے. انسان چلتا جا رہا ہے، ہر آنے والا منٹ، ہر آنے والا سیکنڈ انسان کو اس کی قبر سے قریب کر رہا ہے. ہر آنے والا دن اس کی عمر میں کمی کر رہا ہے، اور موت سے وہ اور قریب ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر اور زیادہ خشیت طاری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اور زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کا غلبہ ہو جاتا، نیک کام کی اور حرص و ہوس بڑھ جاتی، وہ نیکیوں کی طرف دوڑتا پھرتا، نیکیوں کو تلاش کرتا پھرتا. لیکن ہوتا یہ ہے اس کے بالکل الٹا کہ وہ دولت کمانے میں، شہرت کمانے میں، لوگوں کے درمیان عزت حاصل کرنے میں، لوگوں کے درمیان نام اور نمود کے حرص میں وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ کے احکامات سے بھی، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے. اپنے بیوی بچوں کے بھی حقوق وہ ادا نہیں کرتا، دولت میں اس قدر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ حرص کبھی ختم نہیں ہوتی. جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے اس کے پاس پیسے آتے جا رہے ہیں، ویسے ہی ویسے اس کی یہ حرص اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ دولت کمانے کی خواہش اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ غافل ہو گیا اپنے آپ سے. کھانے کا ٹائم نہیں، پینے کا ٹائم نہیں، اپنے آپ کی فکر کرنے کا ٹائم نہیں. غافل ہو گیا اپنی بیوی سے بھی، بیوی کے حقوق ادا کرنے کا وقت نہیں اس کے پاس بیٹھ کر دو میٹھے بولنے کا وقت نہیں، اس کی خیریت معلوم کرنے کا وقت نہیں. اپنے بچوں سے غافل ہو گیا، بچے کیسے تربیت پا رہے ہیں، کیسے پروان چڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے یہ سب دیکھنے کا. نہ اس کو باپ کی فکر، نہ اس کو ماں کی فکر، نہ اس کو بہنوں کی فکر، نہ اس کو دیگر رشتہ داروں کی فکر، نہ قریبی رشتہ دار نہ دور کے رشتہ دار، اسے اس کی فکر ہی نہیں، بس پیسہ کمانے میں پڑا ہے. دولت کے پیچھے وہ بھاگتا چلا جا رہا، کندھے سے کندھا چھل رہا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب لأحب ان يكون له ثالثا ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آدم کی اولاد کے پاس، انسان کے پاس ایک وادی کے برابر سونا ہو جائے، پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں، یہ پوری وادی بھر کے انسان کے پاس سونا ہو جائے تو تمنا کرے گا کاش کہ میرے پاس دوسری بھی ہوتی. دودھ ہو جائے تو تمنا ہوگی کاش کہ میرے پاس تیسری بھی ہوتی. اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی خواہش کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. جب قبر میں وہ لیٹ جائے گا اور مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے گی تب جا کر اس کی خواہشات کی انتہا ہوگی. اب تو دنیا سے چلا گیا، اب اس کی خواہشیں ختم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، جو اللہ سے توبہ کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہو جائے اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ ابھی بھی اس کی بخشش کرنے کو تیار ہے، اس کی مغفرت کو کرنے کو تیار ہے. جو آج بھی توبہ قبول کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے. دولت کی اس حرص و ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، نہ اللہ کے احکامات کی تمہیں پرواہ،
نہ اپنے گھر بار کے اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی پرواہ۔ اس چیز نے تمہاری زندگی بالکل جہنم بنا رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت عمدہ ہے وہ مسلمان جسے اللہ نے نوازا اور پھر اسے قناعت کی دولت دے دی، وہ راضی ہو گیا، وہ خوش ہو گیا، اس کے پاس جو ہے وہ اس پر راضی ہے، حلال طریقے سے وہ محنت بھی کرتا ہے، اسے پیسے بھی ملتے ہیں اور اس پر وہ راضی ہے، اس پر وہ خوش ہے، وہ اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اپنی زندگی میں سب سے پہلے وہ یہ طے کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے احکامات کی پرواہ کرنی ہے، اس کے بعد وہ دولت کمانے کے لیے نکلتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے، تم تلاش کرو اللہ کے رزق کو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے رزق کو تم تلاش کرو۔ پھر وہ پرواہ کرتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اللہ نے اس رزق کو کمانے کی اجازت دی ہے اور اس رزق کو کمانے سے منع کیا ہے، اس طریقے سے کمانے کو اجازت دی ہے، اس طریقے کو منع کیا ہے، وہ اس کی پرواہ کرتا ہے، کیونکہ اسے دولت نہیں چاہیے، اسے اللہ کے رضا کے ساتھ دولت چاہیے۔ اسے صرف یہ نہیں کہ پیسہ آئے چاہے جہاں سے آئے، نہیں، اس کو چاہیے کہ اللہ کے رضا کے ساتھ پیسہ آئے، پیسہ مجھے ملے لیکن میرا اللہ راضی ہو، مجھ پر ناراض نہ ہو، اس کی لعنت میرے اوپر نہ ہو، اس کا غضب میرے اوپر نہ ہو، تب مجھے پیسہ چاہیے۔ وہ حلال طریقے اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہا ہے، اس کی نماز بالکل نہیں چھوٹ رہی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، حلال طریقے کو اختیار کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، پھر اپنے گھر والوں کی پرواہ کر رہا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچہ بھی کر رہا ہے، جو اللہ نے اسے نوازا ہے وہ اور زیادہ خرچہ کر رہا ہے، اس کا ایمان اس پر بنا ہوا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کے بعد کوئی پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا، اس کے اندر اور برکت ہوتی ہے، وہ پیسہ اور بڑھ جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہے، وہ قناعت کے ساتھ میں ہے۔ ایسا بندہ اللہ کی نگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، بہت خوش خرم زندگی گزر رہی ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، ہر لمحہ وہ آخرت کو یاد کرتا ہے، ہر صبح وہ یاد کرتا ہے کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، شام کے وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اے میرے پروردگار جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہو، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، یا اللہ جو پیسہ کمانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، یا اللہ اس پیسے کو تو معاف کر دے، اس غلط فعل کو تو معاف کر دے۔ وہ توبہ کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، اس طرح قناعت کی دولت سے وہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر یہ چیز نصیب نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، پتہ چل جائے گا تمہیں، ان قریب تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ جائیں گے، ان قریب یہ غیب کے پڑے ہوئے پردے سب اٹھ جائیں گے، سب آشکارا ہو جائیں گے، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، برے اعمال اور نیک اعمال دونوں میں کیا فرق ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ہرگز نہیں، یہ دن تو ایسے ہی گزرتے جا رہے ہیں، یہ لمحات ایسے ہی گزرتے جا رہے ہیں، صبح و شام ایسے ہی گزرتی جا رہی ہے، اور انہی میں تم قبروں کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہو، اپنی موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہو، موت کا فرشتہ تمہارے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ کیسے؟ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں یقین کا علم حاصل ہو جاتا، کاش کہ تمہیں یقین کا علم حاصل ہو جاتا۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اگر آپ اسے سن لیجئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو بستروں پر لیٹنے پر چین نہ آئے۔ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کاش کہ تم وہ جان لیتے جو میں نے جانتا ہوں تو تم ہنستے بہت کم اور روتے بہت زیادہ۔ جنت کا جو مشاہدہ کیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم کا جو مشاہدہ کیا ہے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعمال کے چڑھنے کا اور اترنے کا جو مشاہدہ کیا ہے،
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، متواصل الاحزان دائم الفکرہ، آپ برابر غمگین رہا کرتے تھے، غم میں ڈوبے رہا کرتے تھے اور ہمیشہ سوچتے رہا کرتے تھے، فکر میں رہا کرتے تھے۔ ہمیں تو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو بس اسی غفلت کی چادر اوڑھے چلتے چلے جا رہے ہیں، آگے جا کر کون سا گڈھا ہے جس میں ہم گر جائیں گے ہمیں خبر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری مثال اس طرح سے ہے جیسے کسی نے ایک شمع جلائی اور پروانے ٹوٹ ٹوٹ کر اس پر گرنے لگے اور اپنی جان دینے لگے، اور میں تم میں سے ہر ایک کی کمر پکڑ پکڑ کر اس آگ سے دور کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ اسی آگ میں ڈوبے جاتے ہو۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہمارے رسول جن کو اللہ رب العزت نے معراج کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا، ہمارے سامنے کتنی وضاحت کے ساتھ، کتنی سچائی کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں غفلت کا شکار مت ہو، یہ شیطان مردود تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تمہارے سامنے غفلت کے پردے ڈال رکھے ہیں، آخرت کی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے غافل کر رکھا ہے تمہیں۔ ان پردوں کو چاک کر دو، ان پردوں کو پھاڑ دو اور اللہ رب العزت کی یاد میں لگن میں لگ جاؤ، آخرت کی یاد کرو، سوچو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کب آ جائے تمہیں کوئی پتہ نہیں۔ انسان اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے پیچھے عین پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنا وقت گن رہا ہوتا ہے، وہ سیکنڈ گن رہا ہوتا ہے، تمہاری موت بالکل قریب ہے اور تم دنیا کے اندر مگن ہو، دنیا کے اندر لگے ہو، نہ توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، نہ اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ نماز کے لیے آنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی یاد سے کتنا غافل ہو گئے، ایسا لگتا ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے گویا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں۔ دوسروں کا پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، ڈکار کے بیٹھ گئے، ادھار لے کر بیٹھ گئے، دینے کی نیت ہی نہیں، دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ایک بالش کی زمین، تھوڑی زمین، اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، دوسروں کے مکانات میں آگے بڑھ کر اپنا مکان بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بالش، جس کی کوئی بساط نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی گھر بہت بڑا نہیں ہو جاتا، لیکن اگر کسی نے ایک بالش بھر زمین پر قبضہ کر لیا تو کل قیامت کے دن اس کے برابر زمین کا بوجھ اس کے گلے کے اندر ٹانگا جائے گا اور لٹکایا جائے گا، اسے یہ برداشت کرنا ہوگا، یہ سزا اس کو ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے نیک کام کیا ہے تو تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے برائی کی ہے تو اس کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا۔ آج ہم آخرت کی یاد سے غافل ہیں، لہٰذا اس پیسے کو پانے کے لیے سیم و زر کی خواہش نے، دولت کو پانے کی خواہش نے ہمارے سامنے سارے چیزیں بھلا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ جو مجرم ہیں کل قیامت کے دن وہ جہنم دیکھیں گے، جی یومئذ بجہنم، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہوں گے، اس پر متعین فرشتے ہوں گے جو انتہائی فرشتے ہوں گے، انتہائی نگہداشت میں رکھنے والے، اور جس وقت منہ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا، وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، فریاد کر رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، اور اس وقت ان کی کوئی پرواہ کرنے والا نہ ہو۔ کاش کہ تم اس جہنم کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور تمہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے بچانا پڑے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے احکامات کو یاد رکھو، اپنی قبر کو یاد رکھو، اپنی موت کو یاد رکھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھو، کیونکہ شیطان مردود تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ۔
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے، تمہیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ ہر ایک کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ جنت اس نے بنائی ہے انہی لوگوں کے لیے جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں۔ وہ چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ تمام بندے اللہ کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن یہ بندے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ کام کریں گے جو جہنمیوں والے کام ہیں، ہم ماریں گے، پیٹیں گے، لوٹ کریں گے، کھسوٹ کریں گے، دھوکہ دیں گے، خیانت کریں گے، چوری کریں گے، دوسرے کا مال ہڑپ جائیں گے، دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیں گے، کسی پر الزام لگا دیں گے، کسی پر بہتان لگا دیں گے، کسی کو گالی دے دیں گے، جو کام گناہوں کے ہو سکتے ہیں وہ ہم سب کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی جنتوں میں لے جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، بندہ جس وقت چاہے اللہ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے، رک جائے گناہوں سے، ٹھہر جائے گناہوں سے، بدل دو اپنی زندگی کو جو اب تک کہ تم گزارتے چلے آ رہے ہو، جو گناہوں کی بھری زندگی ہے۔ آج سے طے کر لو کہ ہمیں اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آج سے ہم وہ نہیں رہ گئے جو اب تک تھے، آج سے ہماری ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، آج سے تمہاری ہر توبہ قبول کر لے گا۔ آؤ تم اللہ کی طرف، تمہاری ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، تمہارے لیے جنت کے اعلیٰ مقام عطا کرے گا، لیکن تم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار تو ہو، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار تو ہو۔ اللہ نے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، تم اس کو اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یقین کا علم تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ ابھی تک تم شک میں ہو، ابھی تک گمان میں ہو، لیکن وہ دن آئے گا جب تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اس وقت تم فریاد کرو گے اور تڑپو گے، اور اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تم ہمارے نبی کی باتوں کو مان لو اور وہ جو تمہیں بتا رہے ہیں اسے تسلیم کر لو۔ اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس روز تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ صحت دی ہے، جو یہ دماغ دیا ہے، جو دولت دی ہے، ہمیں یہ سب نعمتیں ہیں، اور اللہ سب نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہم نے تمہیں پیسہ دیا تھا، تم نے اس میں کتنا اللہ کی راہ میں خرچہ کیا؟ ہم نے تمہیں دماغ دیا تھا، اپنے اس دماغ کو کتنا دین کے کاموں میں استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، کیسے تم نے ان کی تربیت کی؟ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے ایک مرتبہ نکلے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس پہنچے۔ وہ جلدی سے انہوں نے ایک تھوڑا سا گوشت تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور کھجوریں تھیں وہ جلدی سے لے آئے۔ آپ نے وہ گوشت کھایا تینوں صحابہ کرام نے، اور وہ کھجوریں کھائیں، اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، دونوں سے کہنے لگے، اور وہ جو انصاری صحابی تھے ان سے، کہ سنو، کل قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ یہ نعمت اللہ نے دی ہے تمہیں، ذرا سوچو کن نعمتوں سے تم سرشار ہو، پھر تم نے اللہ کا کیا شکر ادا کیا؟ اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں کھانا میسر نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے جب کھانا سامنے آتا ہے تو منہ بناتے ہیں، یہ کیا پکا کے رکھ دیا، یہ کیا رکھ دیا، نہیں کھائیں گے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے جس کھانے کا تم انکار کر رہے ہو کتنے لوگ ہیں جن کے لیے یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، انہیں یہ کھانا مل جائے تو ان کی عید ہو جائے۔ جس کھانے کے لیے تم منہ بنا رہے ہو، اللہ کو یہ منہ بنانا تمہارا سخت ناپسند ہے، یہ بہت ناشکرے پن کی علامت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، نالیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اس نعمت کو کھا کر تم نے اللہ کا کیا شکر ادا کیا، کتنی عبادتیں کی، کتنی نیکیوں کی طرف آئے، تم حلال کاموں کی طرف جاتے رہے یا حرام کاموں کی طرف جاتے رہے۔ اللہ نے تمہیں دل دیا، دماغ دیا، شعور دیا، وقت دیا، کاش کہ تم ان نعمتوں کو سمجھ سکو۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اسی دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
قبر کو یاد رکھنے کی، آخرت کو یاد کرنے کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی فکر کی اللہ توفیق عطا فرمائے ہم کو اور آپ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر باقی رکھے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے دور رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری زندگیوں کو ایمان والی زندگی بنا دے، بہتر زندگی بنا دے، تقوی والی زندگی بنا دے۔ اے اللہ حلال کمائی عطا فرما دے، حرام کمائی سے اور اس کے پیسوں سے ہم سب کو دور رکھ۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دنیا کے اندر ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے اور ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔